السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات، سیاسی منظر نامے کی بڑی خبریں جو آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں. کیا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب ہوا یا نہیں؟ کیا عمران خان صاحب کے بیٹوں کو ویزا ملنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ ویزا پروسیس کے اندر ایکسٹرا ٹائم لگ رہا ہے. وہ آنا چاہتے ہیں پاکستان لیکن ان کو آنے نہیں دیا جا رہا. اسی طریقے سے جو اس وقت ڈپلومیٹک راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں تاخیری حربے بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ سے بھی استدعا کی گئی کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے. لطیف کھوسہ صاحب کیس لے کر گئے، وہاں سے بھی ان کو اجازت نہیں ملی. سیاسی منظرنامے میں دیکھا یہی جا رہا ہے کہ بسنت زیادہ کامیاب رہی بنسبت پی ٹی آئی کے احتجاج کے. شاید بسنت کے اندر ہی بہت سارے ٹارگٹ سے جو اچیو کیے گئے اور بہت ایک اچھا میسج بھی دیا گیا، اس پر بھی گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آج کے پروگرام میں ایک امپورٹنٹ ایشو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پیکا ایکٹ کے حوالے سے. پاکستان پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، جس کے اوپر کیس صحافی تنظیموں نے داخل کیا ہوا ہے. اس کیس کو اب 1 سال ہو چکا ہے. 1 سال کے بعد آج پھر اس کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران پھر کچھ ایسے ہی دیکھا گیا کہ ایک اور تاریخ آ گئی ہے. پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پیکا ایکٹ کے تحت 20 بلکہ 24 ایسے صحافی ہیں جن کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے. عمر قید کی سزا ہو چکی ہے. 50 اور ایسے کیسز بنائے گئے ہیں مختلف صحافیوں کے اوپر جو اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں. اور صحافتی تنظیمیں کنٹینیوسلی یہ آواز اٹھا رہی ہیں کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، کیونکہ ہر پلیٹ فارم کو مانیٹر کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں. اور پھر ایک پیکا ایکٹ بھی لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے مس یوز آف اتھارٹی کی جا رہی ہے ایز پر آر جرنلسٹ باڈیز. یقیناً اس کے اوپر بھی آج بات کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن سب خاموش ہیں. صحافتی تنظیمیں شور مچا رہی ہیں، کچھ کر نہیں پا رہی ہیں. 1 سال سے اوپر عدالتوں میں کیس چل رہا ہے. انصاف کے منتظر ہیں سب. اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا ایک اور بہت بڑے اسکینڈل کی جس نے دنیا کو ہلایا. جیفری ایپسٹین کیس ہم جانتے ہیں، یہ وہ شخص تھا جو موساد کا ایجنٹ تھا. امریکی جیل میں مرا، بڑی طاقتور زندگی گزاری، سڑک سے ایک دم سے آسمانوں میں آ گیا، بلینئر بن گیا. بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا تھا. بہت ساری ویڈیوز آج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اور آج سوشل میڈیا سے ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین لوگ دنیا کے بچوں کے ساتھ کرتے کیا تھے. کوئی ان کا خون پیتا تھا، کوئی ان کی بلی چڑھاتا تھا، کوئی ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا تھا، کوئی ان کے اعضاء اسمگل کرتا تھا، کوئی انہیں غلام بناتا تھا. اور یہ حیرت انگیز فگر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ڈیٹا کے مطابق دنیا میں 80 لاکھ بچے ہر سال غائب ہو جاتے ہیں. امریکہ میں 4.5 لاکھ، برطانیہ میں کا نمبر آپ کو میں بتاؤں تو وہاں پہ 1,12,000، یورپی یونین میں 2.5 لاکھ، کینیڈا میں 45,000 سے 50,000، برازیل لٹینی امریکہ میں 40 سے 50,000. پاکستان کا ڈیٹا آپ اٹھائیں گے تو 3 سے 4,000. یقین نہیں آئے گا. آبویسلی کہا جاتا ہے کہ یہاں رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی. جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ منیمم ہوتی ہے، اس کو آپ 10% سمجھیے یا 5% سمجھیے. اصل نمبر تو ایگزیجریٹ کرنا پڑتا ہے بائی 10 ٹائمز 15 ٹائمز. تو یقیناً اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں بات کرنا چاہتا ہوں. ویلکم کروں گا اپنے مہمانوں کو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ ویڈیوز میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمیشہ ہمارے شو میں آتے ہیں. اینڈ آئی ایم آلویز گریٹفل. رضوان خانزادہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے حضور. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، نامور سیاستدانوں میں سے ایک، پاکستان کی شیلا رضا صاحبہ. السلام علیکم سیدہ شیلا رضا صاحبہ، آپ کے وقت کے لیے جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے انجینئر راجہ قمرُل اسلام صاحب، ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں. السلام علیکم آپ کو بھی انجینئر صاحب، آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ حضور. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا شیلا رضا صاحبہ آپ سے. پی ٹی آئی کے لیے جو پرابلمز کریٹ اس وقت ہو رہی ہیں، نہ سپریم کورٹ میں آج وہ گئے، ان کو ریلیف نہیں ملا. لطیف کھوسہ صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ ملاقات کی اجازت دی جائے. نہیں، وہ کیس ہی نہیں سنا گیا کہ قابل سماعت ہے ہی نہیں ہے اس وقت تک. بچے آن لائن ہی کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ہمیں ویزا نہیں دیا جا رہا کہ ہم اپنے والد سے آ کے مل سکیں اور ان کی آزادی کے لیے کچھ کام کر سکیں. اس کے علاوہ احتجاج کی باتیں بھی آپ کو معلوم ہے، 8 تاریخ کا ان کا احتجاج تھا جو کہیں ہوا کہیں نہیں ہوا. آپ کی اس پوری صورتحال پہ رائے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ درست لاہ عمل ہے حکمرانوں کا اس وقت؟ تو دیکھیں، عدالت کو تو آپ الگ رکھ دیں. عدالت کے معاملات میں میں کیسے بول سکتی ہوں کہ انہوں نے نہیں دیا کیا کیا. ٹھیک ہے، عدالت کے معاملے پہ میں نہیں بات کر سکتی. دوسرا جو ویزا ہے وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو دینا ہے، ان کو دے دینا چاہیے. اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. بچے ہیں، ان کا رائٹ ہے آئی ڈی ملے. ظاہر ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں اپنے والد سے. اب تیسری بات جو ہے ان کے احتجاج کی، تو
اسلام آباد میں وہ لوگ گئے، مشل بردار ان کا جو بھی تھا وہاں تک وہ گئے، انہوں نے کیا. اور جہاں تک اسٹرائک کی بات ہے تو اس میں ایک پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ بیکاز آف دا اسلام آباد انسیڈنٹ، جو کہ ایک بہت ہی دلخراش واقعہ ہے جس کے لوگ ابھی تک موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں بچ پائیں گے جس طرح کے وہ سیویئر انجرڈ ہے. تو اس کی وجہ سے میں نے سنا تھا، میں ایک پروگرام میں تھی، کہ انہوں نے کینسل کر دیا ایسے. اب بعد میں یہ ریس شروع ہو جائے کہ ہول سیل مارکیٹس دکھا کے کہیں بند ہے، کوئی کہہ نہیں ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں. سب کو معلوم ہے اتوار کو کون سے بازار بند ہوتے ہیں، کون سے کھلے ہوتے ہیں. میں کراچی میں پیدا ہوئی، کراچی میں رہتی ہوں. جمعے کے دن 4 بجے کھلتے ہیں، اور اتوار کے دن کیا کیا بند رہتا ہے، کیا کھلا رہتا ہے. وہ تو اگر خوش کرنا ہے اپنے آپ کو تو کوئی بھی خوش کہہ لے. ایک بہت دل خراش واقعہ کہ میں نے کہا کہ جس کے زخمی میں زندگی کی امید کم ہے. ہم اس وقت بات کریں، ہمارا اس وقت معاملہ جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں القاعدہ کس طرح سے ایکٹیو ہوا، کون اس کی فنڈنگ کر رہا ہے، کہاں کہیں گے آگ فرقہ واریت میں نہ بدل جائے. ہماری انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جو ہیں، کیا ان کو یہ انٹیلیجنس میں یہ سب نہیں آتا کہ کیسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چل رہے ہیں جن سے فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے. ان سب کو دیکھیں، ہمیں ان سب پہ بات کرنا ہے. یہ آپس کے جو ہمارے سیاسی مسئلے ہیں، ان کا مقصد بند کرنا، جلاؤ گھیراؤ نہیں. اب ہمیں ان پہ بات کرنی چاہیے. یہی میری بہت اچھی بات کی شیلا صاحبہ آپ نے، اور یہی بات میں آگے لے کے بڑھتا ہوں. انجینئر صاحب آپ کی طرف آپ کی کیا رائے ہے حضور؟ تو 3 موضوعات آپ نے اکٹھے کر دیے. ایک تو پہلا تھا بسنت کے حوالے سے، اور ایک تھا احتجاج کے حوالے سے، اور تیسرا تھا ملاقات کے حوالے سے. تو جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، وہ اب میرا خیال ہے، میں تو پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا، لیکن اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دن کل کا گزر چکا ہے، اور جس نوعیت کا پہیہ جام ہوا ہے، جس نوعیت کی ہڑتال ہوئی ہے، جس نوعیت کے لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلنے سے انکار کیا ہے، باوجود اس کے کہ اتوار کا دن تھا، سردی کے دن تھے، اور ملک کے مختلف حصوں میں، بالخصوص جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، یا پنجاب کا بھی نارتھ ہے، اس میں بڑی شدید سردی کی ایک لہر بھی تھی. اس کے باوجود وہ تو سب نے دیکھ لیا. اور یہی میں کہہ رہا ہوں بڑے دنوں سے کہ جی وہ پروفائلنگ اگر آپ کر لیں ان کے احتجاجوں کی، تو جتنے احتجاج ماضی میں ہوئے ہیں وہ آپ دیکھیں تو ان کی ایک پروفائل جو ہے وہ ایک ڈچ کی طرف جاتا نظر آتا ہے. نمبر آف پیپل کے حوالے سے بھی، نمبر آف جو ان کے اس کی جو ایک افادیت ہے احتجاج کی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی. تو یہ تو اب کل سب نے دیکھ لیا. بلکہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ جو بسنت کی، اور کہا جاتا تھا کہ بسنت جو ہے یہ بیسیکلی اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا گیا. حالانکہ بسنت صرف لاہور میں تھی، اور احتجاج تو پورے ملک میں تھا، 4 صوبوں میں تھا. اور پھر میرا تو موقف یہ تھا اور ہے کہ بسنت تو الٹا ان کو آگمنٹ کر رہی تھی، ان کے احتجاج کو اسٹرینتھن کر رہی تھی، کیونکہ احتجاج میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں اور سڑکوں پہ سنسانی ہو. تو بسنت کا بھی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے تو آپ گڈے ضرور اڑائیں گے، ظاہر ہے گلی میں تو وہ نہیں آئیں گے. سر ویزا دینا چاہیے بچوں کو، سر نہیں؟ ہاں جی، ویزا ملنا چاہیے بچوں کو. بالکل جی، بچوں کا رائٹ ہے. بلکہ وہ بہت دیر کی مہربان آتے یہ بات بہت دیر سے انہیں یہ خیال آیا. اور غالباً آخری دفعہ وہ 2021 میں، شاید 20 میں یا 21 میں آئے تھے، جب ان کے والد پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد وہ نہیں آئے 4-5 سال سے. رائٹ انجینئر صاحب، مجھے موقع دیجیے، میں تھوڑا سا آگے بڑھوں. رضوان خاندازہ صاحب، میں چاہوں گا آپ رسپونڈ کریں ان ساری باتوں کے اوپر. حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ طلعت جتوئی صاحب، آپ کے مہمانوں کی باتیں سنی. شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ جی احتجاج نہیں ہوا، تو میں شیلا رضا صاحبہ کو یہ بتا دوں کہ کراچی پورٹ صبح 7 سے لے کے رات دوپہر 3 بجے تک بند تھا. شاید ان کے علم میں نہیں. کیماڑی کی جیکسن مارکیٹ بند تھی. اب بات کرتی ہیں یہ کراچی کی.
میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ کے جو 6 ڈویژن ہیں آپ کے، حیدرآباد ڈویژن، سکر ڈویژن، لاڑکانہ، میرپور خاص، نواب شاہ، تو آج کے آپ سندھی اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، سندھی میڈیا دیکھ لیں آپ کہ زرداری صاحب کا پورا شہر انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن کھلتا تھا، لیکن ہر بازار جمعے کے دن کھلتا ہے سندھ میں، اتوار کو نہیں کھلتا، لیکن یہ اتوار کو بند ہوا ہے۔ کسی نے 1 گھنٹے کے لیے بند کیا، کسی نے 5 گھنٹے کے لیے بند کیا، ویسے سندھ میں آج کسی نے جمعے 6 کو بند گھنٹے ہوتا کے ہے، لیے پر اس بند دفعہ کیا۔ اتوار کو بھی بند ہوا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اتوار کو جو یہ اصل میں جو انٹیریئر سندھ ہے اس میں جو بازارات ہیں ان کی چھٹیاں جمعے والے دن ہوتی ہیں، اتوار کو دن نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان کی شاید معلومات میں اضافہ کر دوں کہ اتوار کو بازار کھلے رہتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ میڈیا اس چیز کا گواہ ہے، قاضی احمد، نواب شاہ، سکرن، بچھیری، دوڑ، باندی، یہ سب بند تھا۔ بیٹوں کو ویزا اس لیے نہیں مل رہا تو آئیں گے تو ملاقات کروانی پڑے گی، پہلے بہنوں کی ملاقات تو ہو نہیں رہی۔ بیٹوں کو ویزا جو ہے انہیں دے دینا چاہیے۔ یہ جو حاکمیت ہے، حکومت ہے، حاکم وقت ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کے بیٹوں کو ویزا دیا جائے۔ یہ روڑے اٹکا رہے ہیں 10 چیزوں کے اندر، انہیں ڈر ہے، انہیں خوف ہے۔ جس طرح گرفتاریاں کی گئی ہیں، کل رات کو جو ہمارے ایم این اے ایم پیوں کے ساتھ گرفتاریاں کی گئی، تشدد کیا گیا، عوامی کالونی تھانے میں ان کو اٹھایا گیا، مارا گیا اور انہیں غائب کیا گیا ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے انہیں میں سے؟ کیوں ڈر رہے ہیں ہم سے؟ یہ کیوں پی ٹی آئی سے خوف زدہ ہیں؟ کیا اسلام آباد میں گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ کیا لاہور میں گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں؟ ڈنڈے برساتے ہیں، لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں، جھنڈا نکالنے کی اجازت نہیں ہے، ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا یہ جمہوریت؟ کتنے لوگ غائب ہوئے آپ کے؟ جی کتنے لوگ غائب ہوئے آپ کے؟ 200 لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، 4 ہمارے ایم این اے کینڈیڈیٹ، ٹکٹ ہولڈر، سابق ایم پی اے 4 رات سے غائب ہیں۔ عوامی کالونی تھانے سے کل رات سے اٹھایا ہے ان کو، مشل بردار ریلی کے باہر سے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جمہوریت ہے کیا؟ یہ ملک میں ماشاء اللہ نہیں ہے؟ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں نا مجھے۔ اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ یہ جمہوریت ہے؟ یہ سیاست ہوتی ہے؟ آخری ملاقات عمران خان سے کب ہوئی ہے؟ آخری ملاقات بہنوں کی عمران خان سے کب ہوئی ہے حضور؟ آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ گزر گیا، آپ 3 4 6 مہینے تو گزر گئے، کیوں نہیں کرا رہے ملاقاتیں؟ کیا زرداری صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہوا کرتی تھی؟ کیا نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہوا کرتی تھی؟ آپ بتائیں نا، کون سا گناہ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ ڈاکٹر آپ نے روک دیے، ملاقاتیں آپ نے بند کر دی ہیں، کورٹ میں کیس آپ نہیں چلا رہے ہیں؟ کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ مائنس عمران خان کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ کبھی نہیں ہوگا، نہ آپ سپریم کورٹ سے بھی آپ کو ریلیف نہیں ملا۔ لطیف کھوچا صاحب گئے تھے کیس لے کر، آفریدی صاحب میں نے آپ سے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، 47 کی حکومت ہے۔ آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ نظام ہے، ہائیبریڈ نظام ہے۔ 47 کی حکومت ہوگی تو ایسے ہی حالات ہوں گے، نہ عدالتیں انصاف کریں گی، نہ حکومتیں انصاف کریں گی، نہ عوام کو انصاف مل سکے گا۔ رائٹ رضوان صاحب، شہلا صاحبہ جی۔ کہ میں کراچی میں ضرور پیدا ہوئی ہوں، میٹرک میں نے حیدرآباد سے کیا اور خیرپور میرا ننیال ہے، مجھے سب پتہ ہے کون سا دن کہاں پہ کھلتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرا ٹاپک جو ہے وہ آج کل یہ ہے ہی نہیں، میں نے پہلے ہی اپنی بات کے اینڈ میں کہہ دیا کہ اگر یہ خوش ہو رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئی تو خوش ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہے کہ میں خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کاش ہم وہی ایکسپیکٹیشنز رکھتے جو ہم نے دوسری پارٹی کو دی تھی۔ میری تو گورنمنٹ ہے نہیں، ہماری گورنمنٹ میں تو کوئی سیاسی قیدی تھا نہیں، اور اس وقت جو ہے صورتحال سندھ میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے نا شیلا صاحبہ، سندھ میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں تو آپ کی 17 سال سے گورنمنٹ ہے، آپ کی سندھ گورنمنٹ ہوتے ہوئے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، کل رات کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، سندھ میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے نا۔ یہ دیکھیں نا، یہ زیادتی نہیں ہے۔ جی رضوان صاحب پوائنٹ آ گیا دیکھیے، مظاہرہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی ایک جگہ کے لیے درخواست دی جاتی ہے اور اسی جگہ مظاہرہ کیا۔ میڈم سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، گھروں کی ویڈیوز ہیں جہاں سے اٹھائے گئے ہیں لوگ، گھروں سے بھی اٹھائے گئے۔ شیلا رضا صاحبہ یہ مظاہرہ نہیں تھا، میں تب تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کراچی میں رہتی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں میں کراچی میں رہتی ہوں۔ رضوان صاحب نے رسپونڈ کرنے دیجیے، کراچی میں رہنے کے بعد آپ کو کراچی کی ملاقات، کراچی کی معلومات ہی نہیں برابر۔ یہ کل رات ریلی کی بات ہے، یہ کورنگی میں ریلی کی بات کر رہا ہوں، کل رات کی میڈم۔ بات یہی ہے شیلا صاحبہ، جو حال ہے اس میں بالکل 144 بھی تھا، اور انہوں نے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کہاں سے اجازت مانگی اور ان کے پاس کیا انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے وہ انفارمیشن۔ میڈم 2 سالوں سے وہ اجازت مانگتے ہیں تو 144 فوراں سے لگ جاتا ہے اگلے گھنٹے میں۔
نہیں کافی عرصے سے لگا ہوا ہے، اور انہوں نے ان کو کیوں اٹھایا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے بس یہ معلوم ہے، مجھے صرف یہ بات معلوم ہے، اور میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تمام پارٹیز کا جو بھی ایکٹ تھا اس وقت وہ ان نیچرل تھا، کیونکہ آپ کے گھر میں جنازے پڑے ہوں اور آپ خوشیاں اور مظاہرے کریں، تمام پارٹیز آپ نے کہا ہے، اس پہ زور دینا ضروری ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. نون لیگ کی بھی بات کی ہے، میں نے پی ٹی آئی کی بھی بات کی ہے، اور جو حکومت کی بات ہے ان کے پاس کوئی ضرور انفارمیشن ہوگی جس پہ گرفتار ہوئے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی. بالکل ٹھیک. پیکا ایکٹ کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے دائر درخواست پر آج سماعت ہوئی. سماعت کے دوران جج صاحب نے پھر پوچھا فیک نیوز کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، فیک نیوز کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. لیکن ایک بات واضح ہے جو استدعا کی گئی اس درخواست میں پی ایف یو جے کی جانب سے کہ متصادم ہے یہ قانون بہت سارے اور قوانین سے، فریڈم آف سپیچ سے، اور جس طریقے سے مس یوز آف پاور، مس یوز آف اتھارٹی کی جا رہی ہے. 2 درجن سے زائد صحافیوں کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے. 50 سے زائد صحافیوں پہ کیسز بنا کر انہیں گرفتار بھی کیا گیا ہے. یقیناً جب دیکھا جائے تو ہر ادارے کے اوپر ایک ریگولیٹری باڈی، فریم ورک، احتساب کا، ڈیفیمیشن لاز وغیرہ وغیرہ موجود ہے کہ اگر کوئی عدالت کی توہین کرے تو توہین عدالت قانون ایکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ توہین عدالت قانون ایکٹیو ہو، کہیں چیچا وطنی میں کسی دور دراز علاقے میں کوئی بیٹھا شخص بھی آپ کے اوپر کیس دائر کر سکتا ہے اگر اس کو آپ کی بات سے کوئی اختلاف ہو. خیر اس کے اوپر آج بھی سماعت ہوئی، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ کیس چلیں گے اور انصاف ابھی دور ہے. گفتگو کا آغاز میں اب کرنا چاہوں گا رضوان خانزادہ صاحب آپ سے. جس طریقے سے صحافتی تنظیموں کے سربراہان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحافی سرنڈر کر جائے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ پھنس جائے گا، آپ کی رائے رضوان صاحب؟ دیکھیں جتوئی صاحب، جب ملک میں نظام نہ ہو خنظام ہو، جب ملک میں سیاست نہ ہو خنظامت ہوتی ہو، جب سیاست دان خنظامت دان بن جائیں تو ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں، ایسے ہی ظلم ہوتے ہیں، ایسے ہی جبر و فسطیت ہوتی ہے. اور سب جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ سیاست دان ہوتے تو یہ ظلم نہیں ہوتا. اس ملک میں سیاست ہوتی، خنظامت نہ ہوتی تو یہ حالات نہیں ہوتے. اس ملک میں نظام ہوتا، خنظام نہ ہوتا تو یقیناً یہ پیکا ایکٹ ہی نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. شیلا صاحبہ، یہ بھی ایک بتایا گیا کیس ایسا بھی رپورٹ ہوا کہ ایک صحافی نے خبر چلائی ہے، اپنی ایک رپورٹ تیار کی جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو نئی سڑک بن رہی ہے اس میں ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر کیس بنا کے اس کو گرفتار کر کے سزا کی طرف بھیج دیا گیا. سزا تو خیر دور کی بات ہے، سزا آنے تک بھی کم سے کم 6 مہینے لگیں گے اور وقت گزارنا پڑے گا پیچھے. آپ کی نظر میں یہ قانون درست ہے؟ جس طریقے سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے صحیح کیا جا رہا ہے؟ آپ کی رائے شیلا صاحبہ؟ دیکھیں اس قانون کو آرڈیننس کے طریقے سے پی ٹی آئی چلاتی رہی، پھر اس آرڈیننس کو کچھ بہتر کیا گیا، سزا جو تھی اس کو کم کیا گیا اور پھر یہ پاس ہوا ہے. اب یہ چیلنج ہوا ہے، اور جس طرح سے پنجاب کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا اور اس کے اوپر بہت ساری آبزرویشنز آئیں، اور کل میں دیکھ رہی تھی اربن اور رورل ایریاز کے اوپر جو ہے جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ اس کو جو ہے آپ ایک جنبش قلم سے چینج نہیں کر سکتے، اور بڑا سنجیدہ نوٹس لیا گیا. تو اس کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ کیونکہ میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتی ہر چیز کو کہ صحیح ہوگا، میں سمجھتی ہوں کہ عدالت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر یہ غلط ہے اس میں جو ہے بہتری کرنی چاہیے. عدالت میں تو میڈم وہ صحافتی تنظیمیں 1 سال سے جا رہی ہیں، اب بتانے کتنے سال اور لگ جائیں گے. اتنے سال برداشت کرنے کی سکت صحافیوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے میڈم؟ نہیں، میں بھی سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت گزارا ہے صحافیوں نے. پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تو انہوں نے پکوڑوں کی علامتی دکان لگا لی تھی اور بڑے مسائل میں گرفتار تھے، اور اگر اس ایکٹ کی وجہ سے بھی بڑے مسائل میں آ رہے ہیں. تو جس طرح سے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو جو ہے پنجاب کے جلدی سے سنا گیا ہے، اس کو بھی سنا جائے تو یہ اس طرح ہی ہو سکتی ہے عدالت سے. اگر اس کا مس یوز ہو رہا ہے، اور میں اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر ان باتوں پہ کہ یہ کہا جائے اور اس کہا جائے اس پہ مقدمہ ہو جائے اور جیل بھی ہو جائے تو یہ بڑی ایک بات ہے، اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. 2 درجن عمر قیدیں ہو چکی ہیں میڈم، میرے خیال سے بڑی پریشان کن نمبر ہے.
بڑا پریشان کن ہم نمبر ہے. اپنے طور پر بھی ہم نے اس پر اپنی پارٹی میں بھی اس پر بات ہوئی ہے کہ اس پہ اتنے عمر قیدیں بھی ہو گئی، اور کیا ہے یہ اس کو، کیونکہ آرڈیننس میں تو ہم نے ایک بہتری کر کے پھر لگایا تھا. بالکل ٹھیک. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، حضور آپ کی نظر میں یہ پیکا ایکٹ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز کا زمانہ ہے، کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے، لیکن جس طریقے سے ساری صحافتی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں، عدالت میں 1 سال سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے سر کچھ جلدی ان کو انصاف مل سکے گا؟ حکومت کچھ انٹروین کرے گی جلدی انصاف دلوانے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ بھی اگر اس ایکٹ میں کوئی ایسی چیزیں ابھی سامنے آئی ہیں تو اس کو اپوزیشن کو بھی سامنے اس کے معاملے میں تجاویز لانی چاہیے، تاکہ اس کو ایک جو اس کے شارپ حصے ہیں، جیسا کہ ابھی شیلا رضا صاحب فرما رہی تھی کہ پچھلا جو تھا اس کی نسبت، اس پہ بھی اسی قسم کی ریزرویشنز تھی، اس کی نسبت کچھ چیزوں کو ان کو آن بورڈ لے کے تو بہتر کیا گیا، کچھ شاید نہ ہو پائی. لیکن ایک چیز تو اس میں ہے کہ میری اطلاع کے مطابق شاید کوئی ایک آدھ ایسا کیس ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹیلی ویژن کے جو چینلز ہیں، اس پہ کسی اینکر، کسی صحافی کو سزا نہیں ہوئی. لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا، اور وہ کوئی اچھی، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا کسی کے آف ایئر ہونے کا، لیکن میں تو صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہیں ان میں سے میری اطلاع کے مطابق، ہو سکتا ہے میری اطلاع غلط ہو، کہ ان 2 درجن یا 1 درجن جو بھی آپ نے فگرز دیا وہ یقیناً آپ درست ہوگا، لیکن وہ جو مستند صحافتی ذرائع سمجھے جاتے تھے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا اخبارات، ان میں ان کی کسی خبر کی بنیاد پہ نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کے بارے میں یہ تو ہمیں بہت عرصے سے اس چیز کا ادراک بھی تھا، احساس تھا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، کہ اس کا جو اطلاعات کا سسٹم ہے، یا جس طریقے سے مادر پدر آزادی کے ساتھ اسے استعمال کیا گیا اور استعمال کیا جا رہا ہے ابھی، وہ کوئی اتنا قابل رشک نہیں ہے. تو اب اس میں بھی ظاہر ہے بہتری کی گنجائش موجود ہے، تھرو پارلیمنٹ بھی، تھرو امینڈمنٹ بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی آئی جائیں، اور صحافتی تنظیموں کی انپوٹ کے ساتھ، تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. جو ایگزسٹنگ لا ہے اس کی روشنی میں بھی اگر وہ عدالت میں چیلنج ہوا ہے تو یقیناً عدالت اس کے بارے میں کچھ بہتر فیصلہ. امریکی عدالت کے حکم کے اوپر امریکی حکومت نے ایک بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہائی پروفائل کیس کے سارے سیکرٹ ڈاکیومنٹس ریلیز کر دیے. ہم جانتے ہیں کہ یہ لاکھوں میں تعداد ہے ان ڈاکیومنٹس کی، 33 لاکھ کے قریب ہے. جیفری ایپسٹین اس کا نام ہے، اسرائیلی ایجنٹ تھا. ان ڈاکیومنٹ سے معلوم پڑتا ہے کہ ایپسٹین کے تعلقات بڑے لوگوں سے کتنے گہرے تھے، لیکن اس سے اور بہت ساری چیزیں بھی کھل کے سامنے اب آ چکی ہیں. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. میں شروع کرتا ہوں ان بچوں کے نمبر سے جو دنیا میں غائب ہوتے ہیں. 1 سال کے اندر دنیا سے 80 لاکھ بچے غائب ہوتے ہیں. امریکہ میں کوئی 4.5 لاکھ ہے، برطانیہ میں 1,12,000، یورپی یونین 2.5 لاکھ، کینیڈا 45,000 50,000، برازیل 50,000، روس 45,000. پاکستان کے آپ نمبر اٹھائیں گے معلوم پڑے گا 3,000. وہ بھی کہتے ہیں مشکل سے رپورٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں نظام انصاف بہت کمال ہے، جس کی وجہ سے شاید رپورٹنگ بھی بہت کمال ہے. تو یہاں پہ 3-4 ہزار بچے غائب ہوتے ہیں. بچے صرف سیکچول ہراسمنٹ، پیڈوفائلز غائب نہیں کرتے ہیں، ان کے اعضاء کی اسمگلنگ ہوتی ہے، ان کا خون استعمال کیا جاتا ہے. جی ہاں، ان سیٹانک، یہ جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ان میں سے ایک ان کا خدا ایسا بھی ہے جو بچوں کی قربانی مانگتا ہے، ان کا خون مانگتا ہے. پہلے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ ان کے خون کے اندر وہ انزائمز، وہ ہارمونز پیدا ہو جائیں جس سے ان کو نشہ ہوتا ہے، پھر اس کا خون فوراً سے پیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کس قدر گندی، غلیظ اور شیطانی راستے پہ چل پڑی ہے. اور ہم من حیث القوم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، پر کیا ہم اپنے بچوں کو بچا پا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی روز خبریں آتی ہیں کہ 100 بچوں کا ریپس پکڑا گیا، 600 بچوں کی ویڈیوز نکلی، یہاں سے پوری پورنوگرافی کی ویب سائٹ چلا رہا تھا، بچوں کے ساتھ ریپ کر کے لائیو فیڈ کرتا تھا. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے. جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہوں گی. ان میں سے ایک ویڈیو 2016 کی ہے جہاں برطانیہ کے بادشاہ کے محل میں سے ایک چھوٹا بچہ بنا کپڑوں کے چھلانگ لگا رہا ہے، رسی سے اتر رہا ہے. اس ویڈیو کو غائب کر دیا گیا تھا اور وہ ویڈیو یقیناً ہمیں بتاتی ہے کہ سب بڑے لوگ ملوث ہیں. یہ وہ ویڈیو ہے جس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ بچہ دیکھ سکتے ہیں، جاپنیز ٹورسٹ تھے جو یہ ویڈیو بنا رہے تھے گھوڑوں کی، اور انہوں نے دیکھا کہ فلمی اسٹائل میں ایک بچہ کمرے سے بیڈ شیٹ کی رسی بنا کے نیچے نکلتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے. گاڈ نوز واٹ ہیپن ٹو دیٹ چائلڈ. لیکن یقیناً شیلا رضا صاحبہ، میرا دل تو رو رہا ہے آج کل روزانہ جب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں اتنی دہائیوں سے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے.
اور پھر میں سوچتا ہوں ہمارے ملک میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے. شیلا صاحبہ آپ کی رائے میڈم. بہت ہی حساس نوعیت کا یہ ٹاپک ہے، اور میں منسٹر تو ویمن ڈیولپمنٹ کی تھی سندھ میں، لیکن بچے ہوں یا بچیاں، میرے پاس کیس جب آتا تھا تو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کے پاس تھی، لیکن لڑکیوں کے تو سارے کیسز ہی میں نے ہی دیکھے کہ آپ کو جلدی سے کرنا ہوتا ہے، بہت نازک معاملات ہوتے ہیں، اور بچوں کے بھی آئے. تو یہ ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے اور والدین ہیں نا، ان میں ایک فاصلہ ہے. بچے کوئی بھی بات اگر ان کے ساتھ کوئی فزیکل مس ہیپ ہو رہا ہے تو وہ اپنے والدین سے نہیں کہہ پاتے، اور وہ ان کو ڈرایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے یا کیا لالچ دیا جاتا ہے، اور ہم سارے وقت اسی پہ بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بہت ساری آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں جنہوں نے جب سروے کیا اور بچوں سے اسکول میں جا کے، کچھ اسکولز میں جا کے کہا کہ آپ کے جو ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کی تصویر بنائیں ان کو کچھ کر کے، تو بچوں نے بہت تکلیف دہ باتوں کو وہ کیا. کسی نے اپنے خانسامہ کو، کسی نے ڈرائیور کو، کسی بچی نے اپنی خالہ کو، کسی نے اپنے کزن کو. تو ہمارے ہاں اویئرنیس پیرنٹس کو بھی نہیں ہے. آپ کے گھر میں جو سب سے قریبی شخص آپ کی فیملی میں سمجھا جاتا ہے سب سے زیادہ آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ خطرناک وہ ہوتا ہے جس پہ آپ اعتماد کر کے اپنے گھر میں گھس آتے ہیں. خدارا بچوں کے معاملے میں کسی پہ اعتماد نہ کریں، اور بچے کو عادت بنائیں کہ اس سے پوچھیں روزانہ کہ بیٹا آپ کے یہ پرائیویٹ پارٹس ہیں، ان کو کوئی چھوئے تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ آپ کے. تو یہ سب چیزیں جن پہ اگر آپ بات کریں تو بہت سارے مسائل اٹھ جاتے ہیں. اسی لیے ایک بات بھی کہی جاتی ہے کہ 18ویں سال جب ہم شناختی کارڈ بنا رہے ہیں تو کوئی کسی بچے یا بچی کو ان باتوں میں اس سائٹ پہ نہ لے کے جائے، اور بچوں کو بھی سمجھ ہو کہ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں. اور ایسا میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیے جو طاقتور لوگ ہیں، جن کو پیسہ ہی جن کی طاقت ہے، وہ تو کسی بھی جگہ بیٹھ جا کے اپنے تعلقات بنا لیتے ہیں، وہ تو کسی بھی جگہ اپنے طاقتوروں سے اپنے ایکٹیویٹیز شیئر کر لیتے ہیں. پستہ اس میں غریب ہے، ان کے تعلقات پہ مت جائیں. اصل بات یہ ہے کہ تعلقات کی نوعیت میں ہم آہنگی جہاں پائی جاتی ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ بڑا خطرناک ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا ایک نیکسس ہو جائے، اور پھر اس میں سب. تو یہ پوری ایک ویب بھی تھی، ڈارک ویب بھی تھی. ہم نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں سنی، اور جتنا بڑا ملک ہے آپ دیکھیں وہاں سے اتنے ہی بچے غائب ہیں. جتنا طاقتور اتنا وہاں پہ سویلین رائٹس کی بات ہوتی ہے، اتنے ہی بچوں کی تعداد بھی ہے. اور یہ ایک بہت بہت تکلیف دہ ایک ایسا معاملہ ہے. بدقسمتی سے ہم ہر چیز پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ہم بہت سارے جو ایشوز ہیں ان کو اپنا ٹاپک بنائے بغیر نان ایشوز پہ سارے کرنٹ افیئرس کرتے رہتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو ٹچ کیا. تھینک یو میڈم، جزاک اللہ. رضوان صاحب، معلوم پڑتا ہے جو ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں جو امریکی حکومت نے ریلیز کی ہیں، اس میں یہ دلائی لاما کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، برطانیہ کے ایک پرنس اینڈریو کو دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ ویڈیوز حکومتی سطح سے جاری ہوئی ہیں، فیک بھی نہیں ہے، اور اب دنیا ان پہ بات کر رہی ہے. میں پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں رضوان صاحب، ہمارے ہاں تو وہ کوئی 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، 40% بچوں کو تو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، اور پھر آبادی بڑی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، اور تھانے کون جائے گا رپورٹ کرنے؟ آپ کی رائے اس مسئلے کے اوپر، ہاؤ ڈو وی پروٹیکٹ آور چلڈرن؟ رضوان صاحب، جس طرح سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، پوری دنیا کا رب ہے، وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. ایسا ہی ہے حضور. رب العالمین کے بتائے ہوئے جو معاملات ہیں، جو ہمارے نبی کی سنت ہیں، قرآن ہے، جس طرح بتایا گیا ہے کہ دنیا میں زندگی آپ نے گزارنی کیسے، جب آپ اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ شیطان بن جائیں گے. پھر آپ کے پاس طاقت ہوگی، دولت ہوگی، لیکن احساس نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اور دنیا میں شیطان کے پجاری بہت زیادہ ہیں. آپ کے اندر انسانیت نہیں ہوگی. آپ ترقی کرنے کی جب راہ پہ نکل پڑیں گے تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے کپڑے کس کے آگے اتر رہے ہیں، میں کس کے آگے ننگا ہو رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. آپ کا مشن ترقی کرنا ہے.
حلال حرام کا فرق نہیں پڑتا آپ کو, آپ پیسے کمانا ہے. سوچتے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو جب پھر آپ سوچتے نہیں ہیں کہ بچہ ہے, بچی ہے, جوان ہے یا بوڑھا ہے, کیسا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے. دنیا کے طاقتور انسانوں کو اللہ نے لا کر پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا. ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کی ٹرمپ یا یہ برطانیہ کے شہزادے کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ ان کو دکھا رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا ذہنی مریض ہیں, یہ شیطان ہیں, ان کے دل میں احساس نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے. انجینئر صاحب, میں آج ایک اور رپورٹ دیکھ رہا تھا, امریکی سینیٹر یہ بات کر رہے ہیں ان دا ہاؤس, وہ تقریر کرتے سوال پوچھ رہے تھے نیٹ فلکس کے مالک سے کہ نیٹ فلکس کے اندر بچوں کے لیے جو آپ کانٹینٹ بناتے ہیں, جو اسپیشلی کڈز کے لیے ہوتا ہے, اس میں 50% کانٹینٹ میں ہم جنس پرستی, ٹرانسجینڈرزم شامل ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ڈونٹ یو تھنک کہ سر اب ہمارے بچوں کو ہر اینگل سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک سر ہمیں اب ان کے لیے بھی پیکا ایکٹ کچھ چلانا چاہیے تھوڑا تھوڑا؟ یہ بچوں کا جو کانٹینٹ ہے یہ تو دنیا بھر میں اب اس کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں. یہ جو واقعہ ابھی ریسنٹ ہوا ہے, اس نے تو ایک پورا اس نظام کو جو ہے وہ اس کو بالکل سامنے وہ کر دیا, ننگا کر کے رکھ دیا. لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ کہ اس کا راستہ وہی ہے جو بھی آپ نے اختیار کیا. میں شیلا رضا صاحبہ کی طرح آپ کو اس پہ, اور آپ اکثر اس قسم کے ٹاپکس لیتے ہیں جو کہ سماج کے ٹاپکس ہیں, بجائے اس ڈیلی کی کس نے کیا کہا اور کس نے احتجاج کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا. تو یہ بنیادی راستہ تو یہی ہے کہ یعنی آگہی پیدا ہو لوگوں میں, اور پھر اس کے ساتھ جو قانون کا ہے وہ آلریڈی آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے, آج سے کوئی 1-2 دہائیوں پہلے تو اسے جرم ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. اب اس کو حکومتوں نے بڑا تیزی سے لیا ہے اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے, نہ صرف ہماری حکومتیں بلکہ ماضی کی حکومتوں نے بھی. لیکن ابھی جس طریقے سے اس کی سزائیں ہوئی ہیں, جس طریقے سے ابھی آرڈیننس آئے ہیں, چاہے وہ خواتین کے تحفظ کے حوالے سے, چاہے وہ بچوں کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیوروز اور اتھارٹیز بنی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ جو ہے. لیکن ایک بات بہت افسوسناک ہے کہ وہ ممالک جو سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک ان معاملات میں کوئی فرشتوں کا شاید معاشرہ ہے, تو یہ وہاں سے یہ چیزیں سامنے آئیں, اور وہ کردار سامنے آئے جو سارا دن جو ہے وہ بھاشن دیتے نہیں تھکتے تھے. یہ گٹھ جوڑ جو شروع ہوا ہے, یہ سارا کھیل اسرائیل نے کھیلا ہے, موساد نے کھیلا ہے, یہودیوں نے کھیلا ہے, اور وہ دنیا کے ساتھ اس وقت بہت بڑا کھیل ایک اور کھیل رہے ہیں جو ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں. شیلا صاحبہ, آپ اگری کریں گی میری اس بات سے کہ ہمیں اسرائیل کی باقی حرکتوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے, ہمیں تو بہت کچھ نظر رکھنا چاہیے. اگر ہم آسٹریلیا ادھر کی بات کریں گے تو یہ تو وہ کنٹریز ہیں. آسٹریلیا میں 2017 میں جو ہے وہ سیم جینڈر میرج ایکٹ بن گیا, اور اسی طرح دوسرے کنٹریز میں بھی بہت سارے سویلین رائٹس کے نام پہ جو ہیں وہ چیزیں ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو اپنے لوپ میں رکھنا ہے, کیونکہ ہم اگر اپنی مصروفیات میں اپنے بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں, وہ کچھ بھی دیکھے, ہم اپنے بچے کو کچھ بھی پکڑا دیتے ہیں, وہ جو بھی یوٹیوب پہ دیکھے, ہم اپنے بچے کو گھر چھوڑ کے ان لوگوں کے حوالے کر جاتے ہیں, وہ کچھ بھی دیکھیں اور ان کو کریں. تو یہاں ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے لے کے چل رہے ہیں, کن کے حوالے کیا ہے, ہمارے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے یونیورسٹیز میں کیا چل رہا ہے, ہمارے بچے کے آنے کے ٹائم کیا ہے, جانے کے کیا ہے. یہ چیزوں کو ہم نے اپنے ہاتھ میں جس دن لے لیا, ہم بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں. بہت اچھی بات کی. رضوان صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہم ان ویڈیوز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں جیفری ایپسٹین دوسرے طاقتور لوگوں کے ساتھ, تو پوچھتے ہیں ان سے کہ کہاں کے بچے پسند ہیں آپ کو, برازیل کے, یہاں کے, وہاں کے. کوئی ماں اپنے بچے فروخت نہیں کر سکتی. باتیں بنانے کے لیے اچھا ہے یہ کہ جی مائیں بچے بیچ دیتی ہیں, کوئی بچے نہیں بیچتا. اپنی اولاد کو کوئی اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. مجبوریاں ہوتی ہیں انسانوں کی, لیکن ایسا نہیں کہ اپنے ایپسٹین فائل سے معلوم پڑا ہے دنیا میں کہاں کہاں بچے بکتے ہیں, اس لیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں انسانوں کی کہ وہ کہاں سے کیا کیا کرتے ہیں. لیکن ایک بات دیکھیں, اس کو یہ بات بالکل جو ہے نا اس طرح ہے کہ یہ ایک کاروبار بن گیا, یہ ایک مافیا ہے مختلف طریقوں کی. بیکاریوں کی مافیا الگ ہے, بچے بیچنے والی مافیا الگ ہے, یہ ڈرامے بازیاں والی مافیا الگ ہے. لیکن اس کی پروٹیکشن, اس کی سرپرستی میں اور آپ تو نہیں کر سکتے نا.
سرپرستی وہ کر رہے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جن کے پیچھے ہم بھاگنا چاہتے ہیں، جن جیسا ہم بننا چاہتے ہیں، وہ اس کے سرپرست ہیں۔ اللہ ان کو سب کے سامنے لے کے آئے گا۔ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے جو اس کے اندر انوالو ہیں۔ پروگرام کا وقت تمام ہو گیا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں رضوان صاحب آپ کا، شیلا صاحبہ آپ کا پروگرام کے آخر میں ملک کے وفاقی وزیر دفاع کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں بھیک مانگنا ایک پروفیشن بن چکا ہے جو باقاعدہ آرگنائزڈ ہے، اس کے باقاعدہ ٹھیکیدار موجود ہیں جو بچوں، عورتوں اور جعلی معذوروں کو بھرتی کر کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ یہاں مافیا انہیں بھیک منگوں کو بڑے بڑے ملکوں میں بھیج دیتا ہے، گلف کے ملکوں میں بھیج دیتا ہے۔ یقیناً یہی وہ ایشو تھا جو میں نے آج کے اپنے پروگرام میں بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پروٹیکٹ آر چلڈرن۔ آپ نے اگر بات سے زور نہ دیا کہ ہمارے بچے خطرے میں ہیں، احساس نہ کیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی ویلیو کیوں نہیں ہے، اور ہم نے اگر ان کی تربیت صحیح نہ کی، پرورش صحیح نہ کی، تو آنے والا وقت انہی کا ہے جنہیں ہم جین زی، الفاظ، یوتھ کہتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، ان کو اچھا وقت ملے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ۔